نہ یہ آئین کو مانتے ہیں نہ یہ قانون کو مانتے ہیں. آپ نے 25 کروڑ عوام کو یرغمال بنا کر اور دنیا کا سب سے بڑا پاکستان کو قید خانہ بنا دیا ہے. تو کل کا جو شاخسانہ تھا اس کا میں خود ایک ذاتی طور پر بھی اس کا وکٹم ہوا ہوں. یعنی ہمارے ہاں پرامن طریقے سے ہم نے ایک احتجاج چاک آؤٹ کیا تھا, بہت پرامن طریقے سے سارے لاہور سے لوگوں نے اکٹھا ہونا تھا, اور جی پی او پر ہم نے اکٹھا ہو کر ہائی کورٹ سے ہم نے اسمبلی تک احتجاج کر اپنا ریکارڈ کروانا تھا, اور عوام کے اس خواہش اور امنگ کو کہ مینڈیٹ جو چرایا گیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے, اور یہ دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ مینڈیٹ ہے. اور پھر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فارم 45 کو جو ویب سائٹ پر اپنے ہی ویب سائٹ پر جو ہے انہوں نے سرکاری ویب سائٹ آفیشیل ویب سائٹ پر جو انہوں نے اس کی مشتہری کی, وہ بھی قابل دیدنی تھی, کیونکہ ساری دنیا کو فراڈ ان کا واضح طور پر نظر آ گیا. اور بچے بھی شاید اس طرح سے جو ہے وہ اس میں رد و بدل نہیں کرتے جس طرح سے فارم 45 میں انہوں نے الیکشن کمیشن نے رد و بدل کی تھی, اور اس کے بعد اس کو ہٹا دیا گیا الیکشن کمیشن نے. لیکن اس وقت تک جو ہے ساری دنیا دیکھ چکی تھی اور آشکارا ہو چکا تھا ان کا فراڈ. تو کل انہوں نے 6 FIR لاہور میں کی ہیں. اب یہ بدقسمتی دیکھیے کہ پنجاب میں اور قانون ہے, KPK میں بالکل اور قانون ہے, اسلام آباد میں کسی نے کسی کو جو ہے ہاتھ نہیں لگایا, وہ کیپٹل ٹیریٹری ہے. سندھ اور بلوچستان میں اور قانون ہے, وہاں جو ہے کوئی ایسی تشدد نہیں کیا گیا جو لاہور اور پنجاب میں کیا گیا ہے. اور یہاں جو 6 FIR کی گئی, ایک مجھ پر کی گئی اور میرے اوپر تو اتنی مضحکہ خیز کی گئی. 3 بجے مجھے جو ہے انہوں نے کینٹ کچہری کے سامنے سے جو ہے ہم آگے گاڑی میں نے کھڑی کی, میرے ساتھ جو آفیشیل سرکاری طور پر میرا جو ڈرائیور ہے, گن مین بھی ہے, ڈرائیور ہے, وہ ریٹائرڈ گورنر کی حیثیت سے مجھے ملا ہوا ہے, جو پولیس کا بندہ ہے وہ گاڑی چلا رہا تھا. میرا کوآرڈینیٹر عدنان ساتھ تھا, اور انہوں نے مجھے روکا ہے آگے. ابھی ہم رواں ہو رہے تھے, مجھے گاڑی روکی ہے ادریس SHO جو ہے نارتھ کینٹ کا, اس نے کہا ہے, اور میں نے کہا بھائی کوئی برانٹ ہے کیا مسئلہ ہے. اس نے ایک ڈی ایس پی رانا اشفاق کو بلایا. DSP رانا اشفاق صاحب تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ سر آ جائیے گا. میں نے کہا کوئی وارنٹ ہے تو دکھائیے گا, کوئی FIR ہے تو دکھائیے گا. ظاہر ہے کہ میں نے کہا, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں MNA ہوں, اور MNA کو قانون کے مطابق پریویلیجز کے مطابق بغیر اسپیکر کی اجازت کے گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کے پاس کوئی اسپیکر کی اجازت نامہ ہے, اگر آپ کے پاس کوئی FIR ہے, اگر آپ کے پاس کوئی وارنٹ ہے تو دکھائیں. سر کہتا ہے جی آئے ذرا دفتر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, دفتر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. میں ظاہر ہے چلا گیا, کیونکہ پولیس فورس تھی اور میرا 50 سال سے میرا 5 دہائیوں پر محیط ایک ظاہر ہے قانون کی دنیا سے وابستہ ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے کہا چلیں بھائی. اور مجھے جا کے تو تھانہ نارتھ گئے, وہاں کمرہ شاید انہیں میسر نہیں آیا. پھر ساؤتھ کینٹ میں مجھے جا کر SHO کے کمرے میں بٹھا دیا, اور اس کے بعد 6 گھنٹے وہاں بٹھائے رکھا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے, وہ خود بھی اپنی مجبوری کا اظہار کر رہے تھے, معذوری کا اظہار کر رہے تھے. بہت معذرت خواہ ان کا انداز تھا کہ جی حکم ہے. بھائی حکم کس کا ہے یہ تو بتانے سے وہ قاصر تھے. باہر کیف 6 گھنٹے مجھے بٹھایا, اور اس کے بعد جب ہائی کورٹ کی قراردادیں آئیں, مجھے ہائی کورٹ کے صدر کا فون آیا, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے صدر کا فون آیا. ان کی قراردادیں بڑی سخت قسم کی آئیں. انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو کہا, اور اس انداز سے جو ہے میں نے سعد رفیق کو کہا کہ بہت مہربانی کہ تم نے اپنی اصلیت دکھا دی, اور میں تمہارے محبوس ہوں تمہارے تھانے میں. اگرچہ اس نے فون کر کے مجھے کہا کہ کھوسا صاحب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کہا نہیں تمہارا تو کسی چیز سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں نے کہا کہ تیرا شکریہ ادا کر دوں, تو مجھے بڑا بھائی کہتا ہے, تو میں نے کہا کہ چھوٹے بھائی کو میں شکریہ ادا کر دوں کہ میں یہاں محبوس ہوں. باہر کیف اس کے بعد انہوں نے 6 گھنٹے کے بعد ایک مچلکا جو ہے مجھ سے لیا کہ جی میرے اوپر انہوں نے FIR درج کی 290
اور 291 کی، جس میں یہ تھا کہ انہوں نے سڑک بلاک کر کے انہوں نے ٹریفک کو جو ہے نویسنس کریٹ کی، ٹریفک کی obstruction کریٹ کی، اور 290 کی جو ہے وہ ہے 600 روپیہ جرمانے کی سزا ہے، اور 291 کی جرمانہ یا 6 مہینے کی سزا کا ہے۔ تو وہ قابل ضمانت چونکہ دفعات تھے، مجھ سے مچلکا انہوں نے 20,000 کا لے کر اور مجھے کہا جی بڑی مہربانی آپ جائیے تشریف لے جائیں۔ میرے ڈرائیور اور میری گاڑی، انہوں نے ایک اور کیس جو ہے دہشت گردی کا کیا، جس میں جو ہے ہمارے ایم پی ایز کو بھی جو ہے بیچ میں ملوث کیا، اور میرے ڈرائیور پر انہوں نے، اور میرے جو کہ سرکاری ہے گن مین ہے، اس پر انہوں نے ڈالا کہ جی اس نے پولیس کی وردیاں پھاڑی ہیں اور اس نے ان کو مارا پیٹا ہے، اور ساتھ ہی میرے کوآرڈینیٹر پر بھی یہی الزام لگایا، اور اس میں دفعات جو ہے ATA کی اور پتہ نہیں کیا کیا لگائیں، اور اس میں دیگر ملزمان ہمارے بھی جو ہے محبوس کیے، جو نارتھ کینٹ کے تھانہ میں ساری رات بیٹھے رہے۔ ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں کس وقت لے کے آتے ہیں۔ یہ نارتھ کینٹ کا ایک پرچہ ہے۔ پھر انہوں نے انارکلی کا ایک پرچہ درج کیا، جس میں ہمارے فرحت عباس جو ہے وہ MPA بھی انہوں نے پابا سلاسل کیے، بند کیے انہوں نے، اور ان پر بھی وہاں ڈالا گیا کہ جی بہت سارا موب تھا یہاں، اور انہوں نے یہاں فائرنگ کی اور دہشت گردی کا جو ہے فضا کریٹ کی، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا اور جانے کیا کیا کیا۔ اور پھر انہوں نے ایک پرچہ جو ہے شادرے میں درج کیا، اس میں بھی اسی طرح کے دفعات لگا کر اور لوگوں کو پابا سلاسل کر کے اب انہیں پیش کریں گے۔ پھر انہوں نے چوتھا FIR جو ہے ایک انہوں نے بیرسٹر سلمان صفدر پر کی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب پر کی، اس پر بھی یہی کیا کہ اس نے بھی بلاک کی ہے سڑک، اور اس پر بھی 290 اور 291 کا، اور اس کو بھی 5-6 گھنٹے ہیں اور 5-6 گھنٹے اس نے میں بھی یہ کہا کہ انہوں نے سڑک بلاک کی ہے اور انہوں نے نویسنس کریٹ کیا ہے، ان کو بھی رات دیر گئے تک جو ہے مچلکے پر سیاہ کر دیا گیا۔ او بھائی اتوار کا دن تھا، سڑکیں اگر میں نے بلاک کی ہے تو آپ کے کیمرے کی آنکھیں موجود ہیں، دکھا دیں۔ آج تو سبھی کے پاس جو ہے وہ کیمرے موجود ہیں، سیل فون موجود ہیں، نہ کوئی سڑک بلاک ہوئی، نہ کسی نے کوئی ٹریفک کو obstruct کیا یا روکا، نہ کوئی خلل اس میں خلل ہوا، نہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی۔ آپ کے سارے لاہور کے ماشاءاللہ آپ جید قسم کے یہ ہیں، آپ کے کیمرہ مین بھی ہر جگہ موجود تھے، اور آپ صحافی بھی ہر جگہ موجود تھے ماشاءاللہ لاہور میں۔ کہیں ایک پتا بھی کسی نے اگر چھوا ہو، یا ہمارا تو پرامن احتجاج تھا اور کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ کوئی ایک بھی ان کا کانسٹیبل زخمی نہیں ہوا کہ کہیں زخمی ہے۔ اب وردی پھاڑنا تو میرے بیٹے خرم لطیف کھوسے پر بھی انہوں نے کہا تھا وردی پھاڑی، اور اس نے جو ہے وہ چھین لی اپنا وہ سرکاری رائفل نہیں، رائفل نہیں، نہ وائرلیس چھینا، اس پر ڈکیتی کا پرچہ کر دیا تھا اور دہشت گردی لگا دی تھی، جو ہائی کورٹ نے قواش کیا۔ انہوں نے کہا دکھاؤ تو صحیح، آج کل تو کیمرے کی آنکھ ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھتی بھی ہے اور دکھاتی بھی ہے، تو آپ دکھا دیجئے گا۔ تو اس لیے یہ جتنا لاہور میں کل تشدد کیا گیا ہے، ہماری ڈیفینیٹلی یقیناً یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ یہ جو ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، عوام اس کی شدید جو ہے ایک اجتنابی کیفیت میں ہے، اور اس اذیت سے اور اس کرب سے جو ہے شروعات اگر کرتے ہیں یہ حکومت جو ہے ایک خود ساختہ جعلی حکومت، تو پھر ہم تو عوام کے لیے انشاءاللہ آواز اٹھاتے رہیں گے، اور جب تک مینڈیٹ ہمارا بحال نہیں کیا جاتا، عوام کی حق حکمرانی بحال نہیں کی جاتی، ہمارا احتجاج جاری و ساری رہے گا، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ اسمبلیز کیسے چلاتے ہیں، پارلیمنٹ کیسے چلتی ہے، اور یہ حکومت کیسے چلتی ہے۔